اللہ وبرکاتہ۔ I am رضوان احمد جان، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان۔ آج ہم آپ سے اسلامیات کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اسلامیات کا کورس تمام ڈسپلن کے اندر بطور لازمی مضمون کے پڑھایا جاتا ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کوڈ اس کا ہے ISL 101، تو انگلش ڈپارٹ میں اور دیگر IR میں، پولیٹیکل سائنس میں، اردو میں، انگلش میں، اور اسی طرح سائنس کے سارے سبجیکٹ میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں اور میتھمیٹکس میں اور IT کے اندر، تمام ڈسپلن کے اندر اسلامک سبجیکٹ جو ہے لازمی طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ البتہ کہیں فرسٹ سیمسٹر کے اندر، کہیں سیکنڈ سیمسٹر کے اندر، کہیں تھرڈ سیمسٹر کے اندر۔ آج ہم اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکشن کریں گے تھی، جس میں مڈ کے حوالے سے جو کورس کی ترتیب ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مڈ کا ہمارا جو پورشن ہوگا جس کے اندر ہم امتحان لیں گے، تو اس میں 3 اہم عنوان ہیں۔ ایک ہے حصہ قرآن۔ حصہ قرآن کے اندر تعارف قرآن ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کا لغوی اصطلاحی مفہوم کیا ہے، نزول قرآن کب شروع ہوا، پہلی آیت کون سی ہے، سب سے آخری آیت کون سی ہے، قرآن کی ترتیبیں کون کون سی ہیں، ان میں قرآن کی مکی آیات، قرآن کی مدنی آیات، مکی آیات کی کیا خصوصیات ہیں، مدنی آیات کی کیا خصوصیات ہیں۔ قرآن اترا ہے وحی کے ذریعے سے، وحی کس کو کہتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، وحی کی اقسام کیا ہیں، اور وحی کے اترنے کی کیا کیا شکلیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے اس کی 5 اہم شکلیں ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر جب قرآن کریم اترتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتابت کے لیے کیا شکل اختیار کیا کرتے تھے، اور کتابت وحی کے اعتبار سے کون کون سی مبارک ہستیاں تھیں۔ علامہ حلبی نے ان کی تعداد جو ہے وہ 42 لکھی ہے، ان میں مشہور ہستیاں کون کون سی ہیں۔ پھر اس قرآن کو باقاعدہ جو جمع کیا گیا، کتابی شکل میں جو جمع کیا گیا عہد صدیقی کے اندر، اس کی وجوہات کیا ہوئیں، کیا واقعہ پیش آیا۔ پھر عہد عثمانی کے اندر اس کے اعتبار سے کیا کیا کاوشیں ہوئیں، اور مزید بعد کے زمانوں میں اعراب اور نکات کے حوالے سے قرآن کی کیا کیا خدمت سر انجام دی گئی، اور اعجاز قرآن کیا ہے، وہ کون کون سی باتیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ انسانیت کو عاجز کر دینے والا ہے۔ ان وجوہات کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ اعجاز ہے، قرآن کے اندر اختصار ہے، عدم تضاد ہے، اثر انگیزی ہے، یکساں معیار کلام ہے، جامعیت ہے۔ پھر حفاظت قرآن کے لیے اللہ جل شانہ نے کیا کیا ترتیب بنائیں۔ تو یہ پورشن قرآن کے اعتبار سے، اور دوسرا اہم اس میں علوم قرآن ہیں۔ قرآن کے کون کون سے علوم ہیں، ان میں زیادہ مشہور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم پنجگانہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ علوم پنجگانہ کون کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ جو موجودہ زمانے میں قرآن کے جو دیگر علوم، جیسے تفسیر کا علم ہے، اور اعراب کا علم ہے، تجوید کا علم ہے، قرات کا علم ہے، اور اخلاق کا علم ہے، ناسخ و منسوخ کا ہے، شان نزول کا ہے، ناسخ اور اسی طرح علم قصص ہے۔ تو یہ قرآن کے جو علوم ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ متن قرآن کے اعتبار سے، جو مڈ کے اعتبار سے جو ہم نے پورشن طے کیا ہوا ہے، ان میں سورۃ احزاب کی چند ایک آیات ہیں، یعنی آیت نمبر جو ہے وہ سورۃ احزاب کی جو ہم ڈسکس کریں گے، ان کے اندر ایک تو 284 سے لے کر 286 تک کی آیات ہیں، اور یہ سورۃ احزاب جو ہیں ان کے اندر 6 نمبر، 21 نمبر، 40 نمبر اور 56 سے 58 نمبر یہ آیات ہوں گی۔ 6، 21، 40، 56، 57، 58۔ تو یہ تقریباً جو ہے وہ 6 آیات سورۃ احزاب کی ہم پڑھیں گے۔ پھر سورۃ حجرات مکمل ہے، اور سورۃ فرقان کا آخری رکوع جس میں نیک بندوں کی، عباد الرحمن کی خصوصیات کو خصوصاً ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ پورشن جو ہے ہمارا حصہ قرآن کہلاتا ہے، جو ہم مڈ کے اندر، اور مڈ کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر مزید صورتوں کا بھی اضافہ کریں گے، تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ دوسرا بڑا پورشن ہمارا حدیث کا ہے۔ تو حدیث کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔
حدیث کی اقسام کون کون سی ہیں، حدیث کے علوم کون کون سے ہیں، اور حدیث کی چھان بین کن کن انداز سے ہوئی، وہ کون کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع فرمایا، حدیث کی تدوین کی مختلف زمانوں کے اندر، اور سب سے بڑا کام جو حدیث کے حوالے سے ہوا وہ صحاح ستہ کی شکل میں ہوا۔ تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے علوم حدیث کو ہم دیکھیں گے، علوم حدیث کون کون سے ہیں۔ اور تیسرا اس کا پورشن ہوگا متن حدیث۔ تو ویسے ہمارے کورس کے اندر 10 احادیث شامل ہیں، لیکن مڈ کے لیے ہم 5 احادیث جو ہیں وہ طے کریں گے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کی ہم آیات کا احادیث کا ترجمہ اور ان کی تشریح۔ تیسرا ہمارا بڑا پورشن سیرت نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت مکہ کے کیا حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، سب سے بڑا واقعہ عام الفیل کا اس سال ہوا، جس کو سورۃ فیل کے اندر اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ تو اس کے 40ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو عام الفیل، کیونکہ یہ جو ہمارے ہاں سالوں کی ترتیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے، تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت سے پہلے کے واقعات ہیں، ولادت کے واقعات ہیں، اس کو ہم عام الفیل کے اعتبار سے لیتے رہے ہیں کہ ہاتھیوں والے سال کا پہلا سال، ہاتھیوں والے واقعے کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو ان سالوں کو، ان 40 سالوں کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ جو ہے یہ 40 سال جو ہیں یہ عام الفیل والے چلے ہیں، عام الفیل والے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے جو ہے وہ وحی آپ پر نزول وحی ہوا، تو اس کے بعد جو ہے نبوت کے سال چلے ہیں، نبوت کا پہلا سال، یہ اتنے نبوی، ہجرت حبشہ ہوئی 5 نبوی کو، 6 نبوی کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عام الفیل ہوا 10 نبوی کو، تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاب ابی طالب میں معصور کیا گیا 7 سے 10 نبوی کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف کے اندر تشریف لے گئے 11 نبوی کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معراج پہ تشریف لے گئے 12 نبوی کو، پھر بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، ثانیہ ہوئی 12 اور 13 نبوی کو۔ تو یہ سارے نبوی واقعات کہلاتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اس کے بعد کے جو عرصہ ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ تو ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا ہے۔ جو اس سے پہلے کا سال تھا وہ نبوی سال تھا، اور اس سے پہلے کا جو سال تھا وہ عام الفیل کے اعتبار سے تاریخ نگاروں نے اس انداز سے اس کو مرتب کیا ہے۔ یہ 3 بنیادی باتیں، ان تینوں کے درمیان یعنی فرق کرنا ضروری ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 40 سال کا جو عرصہ ہے یہ عام الفیل کے اعتبار سے ہی چلا ہے۔ اس کے بعد نبوی سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وہ نبوی سال شروع ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ ہجری سال شروع ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے ہاتھیوں والے سال کے، ہاتھیوں والے واقعے کے پہلے سال میں ہی 40ویں دن تقریباً سوموار کا دن تھا۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سوموار کے دن ہوئی۔ اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سوموار جو ہے وہ یا تو بنتی ہے 2 ربیع الاول کو، یا 9 ربیع الاول کو، یا پھر 9 اور 7 15 ربیع کو۔ تو اس پر جو ہے جو اتفاق ہے وہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو، لیکن کتابوں میں اور ہمارے ہاں معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر کیونکہ کتابت کی کوئی خاص شکل نہیں تھی، تو یہ بعد کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ کوئی ایسی اس میں کوئی فہمی ہو جائے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اہم ہے کہ آپ کا آنا یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ جو ہیں وہ 4 ماہ قبل ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے،
اور آپ کی والدہ آمنہ جو ہیں، آمنہ بنت وہب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پرورش فرمائی، ان کو سنبھالا۔ تو آپ کے چچا، آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد اس میں مفعول ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا احمد کہتے ہیں، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن اپنی والدہ کے پاس رہے، پھر آپ کو ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد سے تشریف لائیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا گیا۔ تو وہ ہر 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ کے پاس آپ کو لے کے آتی تھی۔ تو پہلے 2 سال کے لیے لے گئیں، پھر طے ہوا کہ نہیں، مکہ کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ گاؤں بھیج دیا۔ اور عرب میں بچوں کو گاؤں کیوں بھیجا جاتا تھا؟ اس بنیاد پہ کہ گاؤں کی جو زندگی ہے وہ خالص زندگی ہے، صاف گوئی والی زندگی ہے، سچائی پر مشتمل ہے، ہر چیز وہاں خالص دستیاب ہے، وہاں کی ہوائیں سادہ، وہاں کی زبان سادہ، اور وہاں جو ہے حق گوئی ہے۔ تو عام طور پہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ شیر خوار بچوں کو جو ہے وہ دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ تو اس سال جو ہیں جو تشریف لائیں دائیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ تشریف لے گئے۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 4 سال کے تھے جب اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس آئے۔ 2 سال کے بعد آپ کی والدہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاوند حضرت عبداللہ کی قبر پر لے گئیں یثرب کی طرف۔ تو وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ آپ کی والدہ ماجدہ کچھ عرصہ رہیں، پھر جو ہے جب واپس آ رہی تھی تو ابوا کے مقام پر، ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو اس جگہ پر ان کی والدہ جو ہیں وہ علیل ہو گئیں اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ تو آپ کو آپ کی خادمہ ام ایمن جو ہیں وہ مکہ مکرمہ واپس لے کر آئیں۔ یہ بہت اہم واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی والدہ جو ہیں ان کی وفات پا گئی۔ والدہ سے ظاہر ہے بچے کو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور 2-3 دفعہ انہوں نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پر ہی رہوں، بار بار جاؤں۔ تو حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری حج کے موقع پر بھی تشریف لے گئے تو ابوا بھی گئے۔ تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش فرمائی، 2 سال ان کے ساتھ رہے۔ دادا آپ سے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھالا دیا اور آپ کی تعلیم، تربیت، نگہداشت اس کے اندر مصروف رہے، اور اپنے ساتھ ہی سفر کے لیے تشریف لائے۔ تجارتی اسفار جو کرتے تھے تو ان میں شام کی طرف تشریف لے گئے آپ کے چچا ابو طالب۔ تو ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ 12 سال کی تھی، تو راستے میں ایک بحیرہ نامی راہب، عیسائی راہب آپ کو ملا۔ اس نے انجیل کے اندر موجود نشانیوں کی بنیاد پہ آپ کو پہچانا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ تو اس نے آپ کے چچا سے باتیں کی، پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا بھتیجا ہے، نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ جو ہے اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ شام کے یہودی جب ان کو دیکھ لیں گے تو ان کو نعوذ باللہ من ذالک نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس پہ آپ کے چچا نے آپ کو غلاموں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا، بصرہ سے مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ ہوا، آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی، تو حرب فجار بنو قریش اور بنو قیس کے درمیان ہوئی۔ اب اس جنگ کو حرب فجار کیوں کہتے ہیں؟ اس جنگ کا نام حرب فجار کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ لڑائی ان مہینوں میں لڑی گئی جن مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے۔
4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر دین ابراہیمی کے مطابق لڑنا ممنوع ہے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے ان مہینوں میں لڑی گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا تو احترام فرمایا، کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن آپ کے چچا قریش مکہ جو ہیں وہ حق پر تھے، تو آپ نے ان کا ساتھ ضرور دیا، ان کو تیر اٹھا کے دیتے تھے، لیکن خود کسی پر نہ تیر اور تلوار نہیں چلا۔ تو یہ حرب فجار، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اور اس کو یہ جنگ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، یہ اہم بات جو ہے وہ عام طور پہ ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول کہتے ہیں کہ عرب کا جو قبائلی علاقہ تھا، اس کے اندر لڑائی، لوٹ مار اور جو ہے ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر 3 نکات پر سب اہل مکہ کا اتفاق کیا گیا، اور اس حلف کو طے کرنے میں جن لوگوں نے، جن 4 بزرگوں نے حصہ لیا، ان کے نام کی شروع میں فضل آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ حلف الفضول، عام طور پہ ہم لفظوں سے جو ہے نا وہ معنی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلف الفضول کو ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے فضول معاہدہ ہوا، نہیں، فضول فضل کی جمع ہے، کہ 4 ایسے لوگ تھے جن کے ناموں میں فضل آتا تھا، ان کو اس معاہدے کا خیال آیا تھا اول، اور معاہدے کی دفعات کیا تھیں؟ ایک تو یہ کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے چاہے کہیں کا ہو، دوسرا یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کریں گے، اور تیسرا ہم لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں گے۔ ان 3 نکات پر سارے کے سارے لوگ متفق ہوئے اور یہ معاہدہ طے پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک سیاسی شعور ہے کہ آپ نے اس معاہدے کے اندر شمولیت فرمائی، اور اس پر فخر بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کوئی آدمی اس جیسے معاہدے کی طرف بلائے تو میں اس کے بلاوے کو قبول کروں گا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے تو میں نہیں لوں گا، اس معاہدے کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو میں نہیں لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ تجارت کا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارت فرمایا کرتے تھے، اور کیونکہ آپ کا خاندان جو ہے وہ سارے کا سارا اسی تجارت کے شعبے سے وابستہ تھا، اور قریش کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ان کا قافلہ لوٹا نہیں جاتا تھا، ان سے تجارتی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، اس وجہ سے قریش جو ہیں وہ تجارت کے پیشے کو اختیار فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے بھی تجارت کے پیشے کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امانت کا، دیانت کا ساتھ دیا، اور آپ کے انہی پاکیزہ اوصاف کی وجہ سے آپ کو قوم نے صادق اور امین کہنا شروع کیا۔ آپ نے تجارت خود بھی فرمائی، تجارت میں اللہ نے آپ کو ہمیشہ نفع دیا۔ اسی تجارتی اسفار میں ایک خاتون ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معزز خاتون تھیں، ان کی پاک دامنی اور شرافت کی وجہ سے ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ مختلف لوگوں کو اپنا مال تجارت دیتی، جو نفع ہوتا اس کو باہم تقسیم کر لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کی شہرت سنی تو پیغام بھیجا کہ میرا مال بھی آپ شام لے جائیں، میں آپ کو 2 چند نفع دوں گی۔ اور اس سفر کے اندر اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ فرمایا۔ تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ تعریف کی، تو ان باتوں سے متاثر ہو کر خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی وساطت سے پیغام نکاح بھیجا۔ اب یہ اہم بات ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ انتہائی کامیاب شادی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، بعض جگہوں پہ 4 بیٹے بھی کہا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے حضرت قاسم ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، طیب ہیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد ہوئی وہ بچپن میں ہی وفات پا گئی، 6 مہینے بعد خارگی کے عالم میں۔ لیکن بیٹیوں کو اللہ نے عمر دراز عطا فرمائی۔ بیٹیوں میں حضرت زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور فاطمہ الزہرا ہیں۔
تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جب تک اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہیں حضور علیہ السلام نے عقد ثانی نہیں فرمایا۔ تو خود دیکھیں کہ ابھی شادی ہوئی ہے، آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، اس کے 15 سال بعد جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، 15 سال کے بعد نزول وحی ہوئی ہے۔ تو 15 سال آپ کی رفاقت نزول وحی سے پہلے ہے، پھر نزول وحی کے 10 سال بعد تک، یعنی جب آپ کی عمر مبارک 50 سال ہے، جب آپ کی عمر مبارک 50 سال ہے، یعنی 15 یہ اور 10 وہ 25 سال آپ علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، اور آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بیٹیاں عطا فرمائیں، تو زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ بیت اللہ کی تعمیر نو، یہ ایک اہم واقعہ ہوا جب آپ کی ابھی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کا یہ اہم واقعہ ہے کہ اہل مکہ نے یہ بات دیکھی کہ بار بار کی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارتیں جو ہیں وہ خستہ ہو گئی ہیں، شکستہ ہو گئی ہیں، ان کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ تو جب بیت اللہ کی دیواریں تعمیر ہو گئیں اور حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا، تو جو بڑے بڑے قبائل تھے قریش کے، 4 بڑے قبائل تھے، ان سب کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اتنا شدید ہوا کہ ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر میں رکھوں۔ اس پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اس کے اندر اپنا خون ڈالا اور اس خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے۔ یہ قسم اٹھانے کا یہ خاص طریقہ ہوتا تھا، اپنا خون انگلیوں سے نکال کے اس پیالے کے اندر ڈالا جائے، پھر اس پیالہ خون سے بھر جائے تو اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے جائیں، اور یہ قسم اٹھائی جاتی تھی کہ یا تو یہ اعزاز اور شرافت ہم اپنے لیے خاص کریں گے، یا پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے مر جائیں گے۔ تو جب معاملہ اس حد تک جو ہے وہ اپنے سے باہر ہو گیا، تو اس وقت ایک بوڑھے بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز دی کہ ایسے کرتے ہیں، ہم اپنے درمیان کسی کو فیصل بنا لیتے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ ہمارا آپس میں طے ہو جائے۔ تو ایسے کرتے ہیں، کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس کے فیصلے کو تمام قبائل تسلیم کریں۔ چنانچہ اگلا دن ہوا، سب سے پہلے حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام قبائلی سردار ایک زبان میں کہنے لگے، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم و فراست سے کام لیا، ایک چادر بچھائی، اس پر اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، اور 4 قبائل سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنا ایک ایک آدمی نمائندہ دیں۔ ان 4 نے ایک ایک بندے کو نمائندے کے طور پہ دیا۔ ان 4 نے اس چادر کو 4 کونوں سے اٹھایا اور اوپر لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں نصب کر دیا۔ اس طریقے سے سارے لوگ، سارے قبائل اس مبارک واقعے میں شریک ہو گئے اور یہ تنازع ختم ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک شعور ہے، دینی شعور، سیاسی شعور ہے کہ آپ نے قوم کے باہمی جھگڑے کو اس انداز سے ختم فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کو پسند فرمایا کرتے تھے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ جل شانہ سے ذکر کرنا محبوب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے غار ہرا جو ہے یہ مکہ سے 3 میل دور پہاڑوں کے سلسلے میں غار ہرا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو لے کر تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد میں وقت گزارتے، مراقبہ فرماتے۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں کہ خاموشی سے بیٹھ کر اللہ اللہ سوچنا، یہ سوچنا کہ اس کائنات کا خالق کوئی تو ہے، اس کائنات کا مالک کوئی تو ہے، یہ سارا نظام ہستی چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ذات ہے۔ اس ذات کی تلاش، اس ذات کی فکر میں، غور میں متوجہ ہوئے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا وہاں ابھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
تو اس پر جو ہے انہوں نے آپ اپنے سینے مبارک سے لگایا اور تھوڑا سا دبایا اور پھر دوبارہ تقاضا کیا اقرا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ پھر انہوں نے دوسری دفعہ آپ کو سینے سے لگایا، پھر آپ سے مطالبہ کیا اقرا پڑھیے، پھر آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقاری۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ آپ کو سینے سے لگایا اور کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ 5 آیات سورۃ الگ کی پہلی وحی کے طور پر تھیں۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے آیا، کیوں کر آیا۔ تو گھبراہٹ، ایک ان نون واقعے کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ ایک گھبراہٹ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا زملونی، مجھے کمبل دے دیجیے۔ جب تھوڑی سی طبیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحال ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ خدیجہ کو سنایا، تو انہوں نے آپ کو بڑی تسلی دی۔ وہ تسلی کے الفاظ بڑے اہم ہیں کہ آپ کو کاہے کا ڈر ہے، اللہ ہر حال میں آپ کا نگہبان ہے، آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، راست گفتار ہیں، امانت گزار ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے دستگیر ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، رائے حق میں معاون بنتے ہیں۔ اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو انجیل کے اور تورات کے عالم تھے، اور ان کو یہ سارے واقعات سنائے۔ وہ بڑی عمر کے تھے، تو انہوں نے یہ سارے واقعات کو سن کر آپ کو تسلی دی اور کہنے لگے کہ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ حسرت بھی بھری، کاش وہ وقت اگر میں اس وقت زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو قبیلے سے نکال دے گی تو میں آپ کی بھرپور تائید اور مدد کروں گا۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کیا میری قوم مجھے جو ہے میرے گھر سے نکال دے گی؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، جنہوں نے بھی خیر کی، امت کو دعوت دی، قوم کو دعوت دی ہے، قوم نے اس کو جو ہے اپنی بستی سے نکالا ہے۔ تو یہ ہجرت کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا۔ ورقہ بن نوفل کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جس نے آپ کو آ کر وحی دی۔ تو یہ واقعات ہیں، اس میں اہم بات، سب سے زیادہ اہم یہی ہے کہ کسی واقعے کا نام ہم نے یہ کیوں رکھا ہے، اس واقعے کے اندر کیا اہم بات ہوئی، اور پھر ان واقعات کی ایک ترتیب۔ عام طور پہ ہم امتحان میں سوال یہ دیتے ہیں کہ نزول وحی سے قبل کے مکی واقعات کو ترتیب وار لکھیں۔ اب وہاں ایک اہم بات یہی ہوتی ہے کہ ترتیب وار بھی کو لکھا جائے، یعنی جیسے جیسے واقعات ہوئے ہیں ویسے ویسے لکھے جائیں۔ اور ہم نے عام طور پہ طلباء کا رویہ یہ دیکھا ہے کہ پہلے وہ جو ہے حرب فجار لکھ دیں گے، پھر رضاعت لکھ دیں گے، پھر شادی لکھ دیں گے، پھر جو ہے حلف الفضول کی طرف آ جائیں گے، پھر جو ہے ولادت لکھ دیں گے۔ کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی کسی واقعے کو بیان کرنے کی۔ واقعات ترتیب وار کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جو زمانے کے اندر واقعات ہوتے رہے سال بہ سال، اس طریقے سے ان کو لکھا جائے اور اسی کی بقدر جو ہے وہ طلباء کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اہم واقعات نزول وحی سے قبل کے، یہ ایک باقاعدہ لانگ کویشچن کے طور پہ بھی سوال ہمارے یہاں امتحان میں آتا رہا ہے، مڈ میں بھی، فائنل میں بھی، کیونکہ مڈ میں اور فائنل میں سوال دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ فائنل میں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ترتیب یہی ہے کہ مڈ کے پورشن سے ہم کم از کم 10 نمبر کا سوال لازماً اٹھاتے ہیں فائنل کے لیے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ مڈ کے اندر ہم نے جو کورس پڑھ لیا اب ہم اس سے بروزیمہ ہو گئے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کورس ذہن میں رہے اور اگلا پورشن جو ہے وہ مڈ کے بعد بھی تیار کیا جائے۔ تو یہ ہماری ترتیب ہوگی۔ میں نے جس طریقے سے سوالوں کی ترتیب بتائی ہے کہ حصہ قرآنی کے اندر یہ 3-4 اہم پورشن ہیں، حدیث کے اندر یہ 3-4 اہم پورشن ہیں، اور ایسے ہی مکی زندگی کی یہ 3-4 اہم پورشن ہیں۔ تو سوالات جو ہمارے ہاں مڈ کے اندر میرا پیپر بنتا ہے، تو اس میں بھی میں ہر پورشن سے ایک شارٹ کویشچن جو ہے وہ اٹھاتا ہوں 2-2 نمبر کا، تاکہ پورے کورس سے پیپر بنے۔ تو یہ ہمارا پیپر جو ہے وہ پورے کورس سے انشاءاللہ بنے گا۔ اس میں پورے کورس کو جو ہے اس نظریے سے دیکھا جائے۔ تو یہ آج جو ہے ہماری پہلی ڈسکشن تھی، اس لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔
کہ ہمیں جو ہے وہ ابھی سے اس کورس کو دیکھنا ہوگا پوری ترتیب کے ساتھ کہ سارا کورس ہمارے سامنے ہو اور ہم اس میں جو ہے وہ بہتر انداز سے تیاری کر سکیں۔ تو اسی پر انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ تو اگر کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ ضرور پوچھیے گا، میں نمبر آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں 0301 80 23,000، یہ میرا سیل نمبر ہے۔ تو اگر کسی قسم کا بھی کوئی الجھن آپ محسوس کرتے ہیں کہیں پر بھی تو آپ مجھ سے ضرور ڈسکشن کیجیے گا، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ہماری کیفیت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ حافظ۔